بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل روحانی برسات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے مسلمانوں کے بھلائی کے ارادے سے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، آج جو میں آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے درود پاک کا۔ درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے کہ ہم یہاں کرتے ہیں تو وہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ہم خالی زبان سے پڑھتے ہیں، اپنے لب ہلاتے ہیں تو رب جو ہے وہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم اس کو روح میں نہیں بھی اتارتے، ہم اس کو من میں نہیں بھی اتارتے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل اصل حقیقی معنوں میں نہیں بھی کرتے، لیکن وہ پھر بھی رب تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی شورٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے، ایسی محبت ہے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں تو وہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس کی سامعین اور ناظرین، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گی کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ پورا درود پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی میں، ہم، تم سب کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اوپر جو درود ہے اس کے اندر سے میں کو نکال لیا ہے، اور جو ہمارے اعمال رد ہو جاتے ہیں وہ میں کی وجہ سے رد ہو جاتے ہیں۔ اور اس درود پاک کے اندر جو ہے وہ اصل میں ایک درخواست ہے، لیکن اس درخواست میں بندہ نہ اپنی دنیا مانگ رہا ہے اور نہ آخرت مانگ رہا ہے، نہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے گھر عطا فرما دے، مجھے روزگار عطا فرما دے، مجھے بیٹے عطا فرما دے، میرے لیے خوشحالیاں پیدا کر دے، نہ وہ آخرت مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے اپنا دیدار اور اپنا قرب عطا فرما دے۔ لیکن وہ نہ دنیا مانگ رہا ہے نہ وہ آخرت مانگ رہا ہے، وہ صرف درود پاک پڑھ رہا ہے، اب اس کے محبوب کے اوپر جو ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے اوپر رحمتیں بھیج رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اس کے اندر میں نہیں رکھی، اور جس کے اندر میں کا ذکر نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو، اس عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں حتیٰ کہ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ میں کا ذکر آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن درود ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے کہ اس کے اندر میرے رب نے میں رکھی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خالی لب ہی ہلاتے ہیں، ہم خالی اپنی زبان ہلاتے ہیں، اس کو روح میں نہیں بھی اتارتے، وہ رب قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن اس میں سے چند جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو درودوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت کبھی اس کو رد نہیں فرماتا۔ تو جتنے بھی میرے معزز سامعین اور ناظرین پریشان حال ہیں، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، جب اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو کسی کتاب کے اوپر، وہاں آپ کا نام آ جائے اور ساتھ میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، تو جب تک اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے قریب ہوگا سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ٹھنڈا پانی آگ کو جلد بجھا دیتا ہے، اسی طرح سے درود پاک گناہوں کو اور اللہ کی ناراضگی کو بہت جلد مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا
تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی 10 نیکیوں کو اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10 برائیاں، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا بخیل شخص کون ہوگا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے درمیان بٹھا لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق سے جو ہے فرمانے لگے کہ ابو بکر تجھے برا لگا کہ میں نے اس آدمی کو اپنے درمیان میں بٹھا لیا، یہ وہ بندہ ہے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جب بھی آپ بازار میں داخل ہوں تو درود پاک پڑھیں، آپ مسجد میں داخل ہوں درود پاک پڑھیں، مسجد سے باہر نکلیں درود پاک پڑھیں، کوئی بات بھول گئی ہو، یاد نہ آ رہی ہو، کوئی چیز جو آپ رکھ کر بھول گئے ہیں تو نہ یاد آ رہی ہو تو آپ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گی۔ تنگ دستی کا حالت ہے، فکر و فاقہ کے دن چل رہے ہیں، گھروں میں رزق کی کمی ہو گئی ہے، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں ترقی اور وسعت عطا فرما دے گا۔ اور درود پاک آپ کوئی کتاب پڑھنے لگے ہوں تو درود پاک پڑھیں، تو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں ملنے کے بعد جو ہے درود پاک پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پہ تذکرہ ہو تو درود پاک پڑھیں، اور جہاں پہ آپ کی نسبت سے کوئی بھی، آپ سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کثرت سے پڑھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بندے کی محبت بڑھ جاتی ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرمائے گا۔ اور جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ پریشانیوں مصیبتوں میں، رنج و عالم میں گرفتار ہیں، رنج و علم میں، تو سب کے سب جو ہیں وہ درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، درود پاک کی کثرت جو ہے وہ اس سے دل صاف ہوتے ہیں، نفس پاک ہوتا ہے، انسان کے اندر سے بخیلی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے والے کی فرشتے تعریف کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی زندگی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، اس کی نیکیوں کو اضافہ کر دیا جاتا ہے، قیامت والے دن اس کے جو قدم ہیں وہ پل صراط کے اوپر مضبوط ہو جائیں گے، اور میزان کے پلڑا جو ہے وہ اس کے لیے بھاری کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کوئی بھی ایسا بندہ جو جہنم میں جا رہا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے میری بخشش کس طرح سے تو کروائی، کس طرح سے آپ نے میرے لیے دعا اور میرے لیے بخشش فرمائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا گیا ہے جو تم دنیا میں رہ کر مجھ پر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور درود پاک جو ہے وہ نجات ہے ہمارے لیے، اور عذاب قبر سے وہ حفاظت ہے، اور اللہ کی محبت اور اطاعت کا وہ ایک ضامن ہے۔ درود پاک جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آج کے دن میں جمعۃ المبارک کے دن کی ایک خاص گھڑی
جمعۃ المبارک کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک خاص گھڑی ایسی ہے کہ اس لمحے میں، اس گھڑی میں ہم اللہ سے جو بھی دعا مانگیں تو وہ رب جو ہے وہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ نے جمعے کے دن جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور آپ نے خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے، اور آپ نے دعا اسلام پھیر کر نماز کا آپ نے 80 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ابھی وہ درود پاک جو ہے وہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے ایک تو آپ کی دعائیں جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوں گی، اور دوسرا آپ کے بہت سارے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت اس درود پاک کے صدقے سے اور اس عمل کی صدقے سے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کر لینا ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کے 80 سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا، اور آپ سے آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا، اور آپ کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے گا۔ تو میں آپ سب سے پھر گزارش کرتی ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ میرے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے مسلمانوں کے بھلائی کے ارادے سے اور ثواب کی نیت سے، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔